بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھاٹ میں ہم فنڈامنٹل بیلیفس کو اسٹڈی کر رہے تھے، تو پچھلے کچھ لیکچر سے ہماری بات چل رہی تھی سیکرڈ اسکرپچرز کے بارے میں، تو کسی حد تک ہم نے اس کو سمرائز کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے نیکسٹ جو ہمارا بیلیف ہے، بیلیف ان ڈیوائن ڈگری، پری ڈیسٹینیشن، تقدیر پر ایمان۔ یہ کیا کانسیپٹ ہے فنڈامنٹل بیلیفس کے حوالے سے، یا اس کے حوالے سے کیا کچھ ڈاؤٹس ہیں، شکوک و شبہات ہیں، کیا ڈسکشنز ہیں۔ ایک حدیث ہے بہت ہی معروف فیمس حدیث ہے، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے آخر عمر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں بتلائیں۔ تو اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے، جسے ہم تفسیر کے اندر شان نزول کہتے ہیں اور حدیث میں اسباب الورود کہتے ہیں، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھی جس کی وجہ سے یہ حدیث سامنے آئی؟ وہ یہ تھا کہ دو دوست ہیں، ایک کا نام یحییٰ ہے اور ایک اس کا جو دوست ہے اس کا نام ہے حمید۔ یہ دونوں بصرہ شہر میں رہتے ہیں، اور بصرہ شہر کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ مطلب یہ وہ زمانہ ہے جو صحابہ کا زمانہ ہے، اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بصرہ مطلب موجودہ عراق کا ایک شہر ہے۔ تو یحییٰ اور حمید اس ڈیبیٹ سے پریشان ہو گئے جو ان کے شہر میں وائزین نے یا اس وقت کے خطباء نے یا سو کالڈ اسکالرز نے شروع کی تھی۔ وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ وہ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تقدیر جو ہے کہ ہر چیز اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے اور طے کر دی ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ اللاجیکل ہے، ارریشنل ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، ہم نہیں مانتے کوئی تقدیر وقدیر جو ہے اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہے یا اسلام کے فنڈامنٹل بیلیفس میں سے ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے ریشنل اور لاجیکل بنیادوں کے اوپر تقدیر کا انکار کر رہے تھے۔ بصرہ سٹی کے اندر ایک ڈسکشن شروع ہو گئی، نوجوان تھے، ظاہری بات ہے یہ بھی متاثر ہوئی۔ یہ سارا کانٹیکسٹ جو ہے وہ حدیث میں بیان ہوا ہے، مطلب صحیح احادیث میں۔ تو یہ حمید اور یہ دونوں یحییٰ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم حج اور عمرے کی نیت سے مکہ اور مکرمہ اور مدینہ کے لیے نکلے، اور ہمارے ذہن میں یہ تھی ایک تو حج اور عمرہ کریں گے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات ہوگی۔ تو اس سے ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں کیا سنا، اس کے بعد سے ہم ان ساری ڈیبیٹ سے کیا ہوں گے، بے نیاز ہو جائیں گے۔ جب ہمیں ایک واسطے سے خبر مل جائے گی کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا، پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک صحابی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پہ حوالے سے یہ بات کی۔ تو وہ گئے مدینہ کے اندر، جب تو انہوں نے وہاں مدینہ میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کسی صحابی کو جانتے ہیں، کسی صحابی کو جانتے ہیں؟ تو ایک آدمی سے پوچھا، اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ جو مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ عبداللہ بن عمر ہیں، اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں ہم دوڑے، اور عبداللہ بن عمر کو ہم نے مسجد کے دروازے پہ ہی روک لیا، گھیر لیا جیسے، اور ہم نے اپنا کوشچن ان کے سامنے رکھا کہ اس طرح سے ہمارے شہر میں یہ ڈسکشن پیدا ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، دو گروہ بن گئے ہیں، کچھ تقدیر کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، تو ہمارے ذہنوں میں بھی بہت ساری کنفیوژنس پیدا ہو گئیں۔ تو ہم حج اور عمرے کے لیے آئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے پوچھ لیا جائے۔ لوگوں نے بتایا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے تقدیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا۔ تو اب اس پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ان دونوں کو، یعنی جواب دینے سے پہلے ایک بات کہی کہ when you meet those people، اگر جب تم ان لوگوں سے جا کے ملو بصرہ شہر میں، tell them that I am free from them and they are free from me، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، if one of them has gold equivalent to Uhud and he spends it, Allah will not accept it from him until he believes in divine degree۔ اگر احد پہاڑ کے برابر ان میں سے کسی شخص کے پاس سونا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی بڑی نیکی بھی قبول نہیں کریں گے اگر وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔
تو گویا عبداللہ بن عمر نے پہلے تو تقدیر کی اہمیت کو واضح کیا کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. تو یہ فنڈامنٹل بلیفس میں سے ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. پھر انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، میں نے خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے، یعنی عمر سے، عمر بن خطاب سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو اس طرح سے ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، کہ جس کے بال بہت شائننگ تھے اور اس کے جو کپڑے تھے وہ بہت زیادہ صاف ستھرے تھے، سفید وائٹ کلر کے تھے، لیکن کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. تو نہ تو وہ شخص مدینہ کا معلوم ہوتا تھا اور نہ ہی مسافر معلوم ہو رہا تھا. تو ہم میں سے لوگ پریشان تھے. اب وہ شخص آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، ٹھیک ہے. تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اچھی و بری وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو گویا یہاں سے انہوں نے استدلال کیا عبداللہ بن عمر نے. اور وہ شخص کون تھے؟ بعد میں وہ پوری لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، حدیث جبریل کے نام سے. حضرت جبریل علیہ السلام تھے، وہ بہت معروف حدیث ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے آخر عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا خلاصہ بتایا، یعنی پورے دین اسلام کو جو نازل ہو چکا تھا اس کو سمرائز کیا نا. اور اس کو سمرائز کیا 4 سوالات کے ذریعے. ایک سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا یہ تھا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے، چوتھا قیامت کب آئے گی. تو گویا پورے اسلام کو سمرائز کر لیا. اب اس میں ایمان کیا ہے کہ جو کویسچن تھا اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ ایمان ان 6 چیزوں پر ایمان لانے کا نام ہے. یعنی ان 6 چیزوں پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان ہے، ورنہ ان میں سے ایک کا بھی انکار گویا کہ وہ مومن نہیں. تو یہاں سے گویا کہ استدلال کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے، وہ ایمان لانے کے مترادف ہے. اور جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے گویا اس کا ایمان ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو بات ہے کہ اس حوالے سے کہ تقدیر فنڈامنٹل بلیفس میں سے ہے. سمجھ میں آتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی، بہرحال نہیں بھی سمجھ میں آتی تو گویا کہ ایک آزمائش تو ہے. ایمان تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے وہ ایمان کہاں رہا. ٹھیک ہے، تو مطلب ایمان تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو مطلب وہ چیزیں کہ جن کو آپ کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جن کے 5 سینسز ان کا ادراک نہیں کر سکتی، جو آپ کی پرسیپشن سے بہت دور ہیں. تو جب آپ خدا کو مانے بیٹھے ہیں، جب آپ اس رسول کو مانے بیٹھے ہیں جس کو آپ نے نہیں دیکھا، جس سے آپ نے ملاقات نہیں کی، تو جب آپ اس کتاب کو مانے بیٹھے ہیں کہ جس کتاب کو خود آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے آسمان سے اترتے نہیں دیکھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آسمانوں سے حضرت جبریل لے کے آئے ہیں، نہ ہم نے جبریل کو دیکھا لیکن ہم جبریل کو بھی تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایمانیات تو بیسیکلی ہیں ہی ساری ایسی چیزیں کہ جو ایمان لانے والی ہیں. یہ اہم نقطہ ہے. تو ہمارے ایک دوست نے وہ مطلب بہت اچھا جملہ، بہت پیارا جملہ کہا تھا. مطلب چھوٹا سا جملہ ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو بہت بڑا جملہ ہے کہ ایمان دلیل بھی ہے اور مدلول بھی. ٹھیک ہے، مطلب ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی دلیل خود ایمان ہے. مدلول کسے کہتے ہیں؟ مطلب جس کی دلیل آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایمان دلیل بھی ہے اور مدلول بھی. تو دنیا میں آپ مختلف چیزوں کی دلیل ڈھونڈتے ہیں، تو ایمان کی دلیل ڈھونڈیں گے تو بالآخر آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایمان کی دلیل ایمان ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. تو ایک اہم بحث تو یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ فنڈامنٹل بلیفس میں سے ہے. زیادہ اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے تو تبھی ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. اس سے جو ہے وہ تقدیر جو ہے اس کے انکار کے راستے جو ہے وہ کھل سکتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر میں بحث کو پسند نہیں کیا.
بلکہ بعض صحابہ جو ہے ایک روایت میں ہے کہ مسجد میں بیٹھے تھے اور تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم سے پچھلی قومیں اسی وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہو گئیں، ڈی ٹریک ہو گئیں، کہ انہوں نے ایسی چیزوں کے اندر بحث کی کہ جن میں بحث کرنا بنتی نہیں تھی. ٹھیک، تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جن میں صرف ریلیجن نہیں، مذہب نہیں، بلکہ آپ کی سائنس بھی ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے. وہ بھی کہتی ہے بھئی اب اس سے آگے سوال کرنا بیکار ہے. ٹھیک ہے، اب کسی سائنسٹسٹ سے آپ سوال کریں نا بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو وہ کہتا ہے یار یہ سوال ہی بیکار ہے، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. تو یونیورس کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے، کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو بس ہم نے آپ کو بتا دیا اس طرح سے ہوا ہے. اب بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، ہماری نظر میں یہ سوال بنتا نہیں. تو اب یہ بڑے لوگوں نے بات کی ہے، یہ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بات کہی ہے اپنی وہ جو اس کی کتاب تھی دی گرینڈ ڈیزائن کے اندر، کہ یہ سوال بے وقوفانہ سوال ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ایک نظام ہے پورا، وہاں پہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے آپ کو جو ہے وہ رکنا پڑتا ہے. تو ریلیجن تو مطلب کلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ جی سب چیزوں کو جو ہے وہ ہم تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی اور ہم تمہیں سمجھا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا وجود ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اس وقت، مطلب ان جو لاز آف نیچرز میں یا اس یونیورس میں ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ جنت جہنم کو، نہ خدا کے وجود کو، نہ فرشتوں کے وجود کو. بہت مشکل ہے. تو اسی طرح سے تقدیر بھی ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ پوائنٹ ذکر کرنے کا، کہ جب بہت ساری جگہوں پہ ہم نے ایمان کا سہارا لے کے بہت ساری چیزوں کو مان لیا، تو تقدیر میں ہم انسسٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں وہ انسسٹ کرے نا کہ جو کہے کہ خدا کے وجود کو بھی میں لاجک کی بنیاد پہ مان رہا ہوں، رسول کے وجود کی بھی میرے پاس لاجک ہے، قرآن کی جو ہے وہ صحیح ہونے کی بھی میرے پاس لاجک ہے. یعنی اس نے ہر فنڈامنٹل بیلیف میں کوئی لاجک ڈھونڈ لی ہے، کوئی ریزن تلاش کر لی ہے، تو وہ کہے ٹھیک ہے بھائی تقدیر بھی مجھے ملے گی تو میں مانوں گا، نہیں مانوں گا. مطلب اس کا سٹینڈ تو بنتا ہے. لیکن جو لوگ جو ہے ایک بیلیف سسٹم کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، صرف تقدیر میں آ کے وہ کوسچن کھڑا کر دیں، تو وہ مطلب جب ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت ہو جائے اتھینٹک روایات سے، یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ فنڈامنٹل بیلیفز میں سے. اگر ثابت ہو جائے تو پھر تو ظاہری بات ہے ایمان والی بات ہی بن. جی باقی جی جی نہیں، ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پورا جو نظام ایمانیات ہے وہ لاجک کے اوپر بیس کر رہا ہے، تو چلیں اس کے پاس ایک لاجک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس ایک لاجک ہے، ہمارے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے پاس اپنی اس بات کی لاجک بنتی ہے کہ چونکہ میں نے اپنا پورا نظام جو بیلیف سسٹم ہے اس کو میں نے لاجک پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں ایک لاجیکل بندہ ہوں، تو یہاں پہ بھی میں لاجک تلاش کروں گا. ہاں نہیں، یہ تو ہم اس سے بحث کریں گے نا. ہم اصل میں کمپیریزن کر رہے ہیں دو لوگوں کا. ہمارے ہاں میجورٹی جو تقدیر کے اوپر جو ہے سوال کھڑا کرتی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بیلیف سسٹم کو مان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ ایمان بالغیب ضروری ہے اگر آپ فنڈامنٹل بیلیفز جو ہے ان کو ماننا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ سوال نہیں بنتا. تو ان کے کمپیریزن میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ سوال اگر بن سکتا ہے تو اس شخص کی طرف سے مطلب کسی قدر جو ہے وہ بن سکتا ہے، مطلب لیکن یہ ہے کہ ہم اس پہ بھی کوشچن کریں گے، یاری بات کراس کوشچننگ تو ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پہ بحث سے منع کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے منع کیا، مطلب خدا کے وجود کے حوالے سے بحث سے منع کیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تم میں سے کسی کو وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ تمہیں اس سوال تک لے جاتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا. جب وہ یہ وسوسہ تمہارے اندر پیدا کرے تو تم کیا کرو؟ اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. ٹھیک، کیونکہ اس وسوسے کے اندر پھر تم پڑ گئے تو پھر تم پڑھتی چلے جاؤ گے. تو یہ ہے کہ اگر تقدیر کے اوپر ایمان ہے، خدا کے وجود پہ ایمان ہے، اور یہ چیزیں ایمان سے ہی مانی جا سکتی ہیں. ہمارا تو کلیم ہے ہی نہیں کہ لاجک سے مانی جا سکتی ہیں، ہم تو کلیم ہی یہی کر رہے ہیں، مذہب کا تو کلیم ہی ہے کہ یہ ایمان سے مانی جا سکتی ہیں، تو بہت ریشنل ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے تو جی جی نہیں، بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی 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 جی
نہیں نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو اس کی جو بھی اس کا مینٹل لیول ہے، اس کی ذہنی سطح ہے، اس کے اعتبار سے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ نہیں نہیں، بالکل کہنا چاہیے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بچے کے سوال پہ بالکل پابندی لگا دیں ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، گروئنگ ایج میں ہے، اس کو سوالات پیدا ہوں گے، آپ کو ایڈریس کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دیں. ہر سوال کا ہم جواب نہیں دے سکتے، ایون کہ وہ ہمارے بارے میں ہو، پیرنٹس کے بارے میں، ماں باپ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ یہاں پہ سوال کرا، آپ شٹ اپ کال دیتے ہیں اس کو، تمہیں یہ سوال کرنے کا حق نہیں بنتا. ٹھیک ہے، ماں باپ کے معاملات میں تم اس طرح سے انٹرفیئر نہ کرو. اسی طرح سے مذہب کے معاملے میں بھی ہمیں جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں، مطلب میرے پاس بھی کوئی سوالات آتے ہیں بالکل الٹے سیدھے سے سوالات ہوتے ہیں. اب اس میں نہیں جی بچے کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے سوال کا ہم نے جواب دینا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ممکن نہیں ہے آپ زندگی میں ہر سوال کا جواب اپنے بچے کو دے سکیں، ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کل کو وہ پوچھے گا آپ آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے اس کو کیوں لڑ رہے ہیں آپ. تو یہ ممکن نہیں ہوتا نا. اسی طرح مذہب میں بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ ہر سوال کا جو ہے وہ بچوں کو جواب نہیں دے سکتے. مطمئن کر سکتے ہیں آپ، کسی طرح سے بھی بچے کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ بچے ابھی آپ کی مطلب ایج نہیں ہے نا، آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، آپ کو کچھ اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، پھر تھوڑے سے بڑے ہو گئے کچھ اور چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح سے تقدیر کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات ہیں. اصل میں ہمارے یہاں دو بڑے اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں نا، جو ہمارا ایک روایت ہے، ایک تاریخ ہے پوری ہمارے یہاں علم الکلام کی. تو کچھ اسکول آف تھاٹس کا ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا. تو ایک جبریہ کے نام سے اور ایک قدریہ کے نام سے، تقدیر کے حوالے سے، یہ دو مین اسکول آف تھاٹ تھے. جبریہ جبر سے ہے. ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جبر کیا ہے، یعنی انسان کیا ہے، مجبور محض ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی ذات ہی کر رہی ہے. اور اس کے لیے وہ دلیلیں، ظاہری بات ہے کہ وہ جو قرآن کی آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کو بناتے ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو وہ پھر ایسی آیات کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک، اور اسی طرح سے قرآن میں جیسے ایک جگہ پہ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایمان بھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پہ تو یہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو ان کے پاس اس قسم کے دلائل ہیں جو جبری ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری چاہت، ہمارا ارادہ، ہماری انٹینشن، یہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. تو ہم مجبور محض ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر، چاہ جائے کہ ہم عمل کریں. تو ایک اسکول آف تھاٹ جبریہ کا پیدا ہوا، جن کے نزدیک انسان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوا نا، انسان کتنا آزاد ہے اپنے اعمال میں، اپنے ایکٹس میں، اپنے افعال میں، کتنا آزاد ہے، کتنی اس کو فریڈم حاصل ہے، اور کتنا اس کے اوپر جبر ہے باہر سے کسی کا. تو جبریہ نے کہا کہ کل جبری جبر ہے، اور وہ اس کے کریٹر کی طرف سے، خالق کی طرف سے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اور اس طرح سے جو تقدیر والی احادیث ہیں کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، لکھا ہوا ہے. ایک حدیث میں ہے نا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ کا، تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، کتنا رزق کمائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو ان کے پاس اس قسم کے دلائل ہیں جو جبری ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں بندہ مجبور محض ہے، اللہ نے سب جبر کیا، جو مرضی ہے بس اللہ کی چل رہی ہے بس. یعنی ان کے مطابق گویا کہ یہ کیا ہے، مطلب انسان کیا ہے، روبوٹ ہے بس. ٹھیک ہے، جس نے ان کو بنایا اس نے ان کے اندر سیل ڈال دیا، بس وہ اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں جیسے وہ چلانا چاہ رہے ہیں. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ تھا قدریہ کا. قدریہ جو قدرت سے ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں انسان کو 100% قدرت حاصل ہے. جبریہ یہ کہتے تھے بالکل قدرت حاصل نہیں ہے انسان کو، انسان کے پاس مطلب 0% پہ وہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں
خدا کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے انسان کے اعمال اور افعال میں. قدریہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں انسان کی 100% آزاد ہے, اس کی جو فری ول ہے وہ 100% جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. ان کے پاس بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں. جیسے قرآن میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چاہے بھائی ایمان اختیار کرے, جو چاہے کافر ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے تو دونوں رستے دکھا دیے, کوئی شکر گزار بن جاتا ہے اور کوئی کافر بن جاتا ہے, نا شکرا بن جاتا ہے. تو یہ بات درست ہے, قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیات ہیں, جس سے بعض اوقات ایک سادہ ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو کچھ ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہ تو اللہ کی وجہ سے ہے. ایک جگہ ہاں ایسے ہی ایسے ہی آپ فریڈم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی اس میں سے نکل جاؤ کسی طرح, اس کو فریڈم کیوں کہہ رہے ہیں؟ فریڈم وہ چیز نہیں ہے کہ بلکہ آپ اس کے اندر رہتے ہوئے امپاور ہو جائے. یعنی کہ ہم کس کو فریڈم کو کس طرح ڈیفائن, ہم فری ول کو ہم اس طرح کیوں ڈیفائن کر رہے ہیں جس طرح یوزلی کیا جاتا ہے؟ صحیح ہے, ہماری ڈیفینیشن فرق نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ مختلف لوگوں نے کیا باتیں کی ہیں تقدیر کے بارے میں. آخر میں ہم اس کو سمرائز کریں گے کہ ایک معتدل سے موقف کیا بیان کیا جا سکتا ہے. تو جیسے یہ ابھی بات آئی ہے ما اصابک من مصیبت, قرآن میں کئی جگہ پہ ہے نا کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. کہیں پہ قرآن یہ بھی کہا کل کل من عند اللہ, ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے. ایک اور جگہ پہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. کہیں پہ کہا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فما کسبت ایدیکم, تمہارے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو یہ مختلف جو ہے نا وہ بیانات ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر. تو بیسیکلی جو ہے وہ ان چیزوں کو مختلف لیولز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے سید مودودی کی ایک کتاب ہے, بڑی اچھی ہے, مسئلہ جبر و قدر. انہوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ بعض اوقات ایک چیز جسے ہم کنٹرڈکشن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کنٹرڈکشن ہوتی نہیں ہے. ٹھیک, ایک کام کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں, اس کی کازز جو ہے وہ ایک سے زائد ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے مثال یہ دی کہ یہ کاغذ گیلا ہے, تو آپ کہیں کہ جی اس کاغذ کے گیلے ہونے کی وجہ جو ہے پانی ہے. پھر آپ کہیں کہ اس کاغذ کے گیلے ہونے کی وجہ آگ ہے. اگر آپ یہ دو باتیں بیان کریں ان میں کنٹرڈکشن ہے کہ کاغذ کے گیلے ہونے کی وجہ یا تو پانی ہو سکتا ہے یا آگ ہو سکتی ہے, دونوں نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس شہر کو جو ہے وہ فلاں بادشاہ نے فتح کیا, یا آپ کہیں کہ اس شہر کو فلاں سپہ سالار نے فتح کیا, یا آپ کہیں کہ اس شہر کو فلاں قوم نے فتح کیا, تو تینوں باتیں درست ہیں, کوئی کنٹرڈکشن نہیں. تو بعض اوقات ایک چیز کی نسبت جو ہے نا وہ آپ ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف کر سکتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں آپ کو بظاہر کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے, تو تھوڑا سا آپ ذرا گہرائی میں جا کے غور کریں تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایک پہلو سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ممکن ہے اور ایک پہلو سے اس کی نسبت انسان کی طرف ممکن ہے. اصل میں دو چیزیں ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ اب تھوڑی سی بات تھوڑی گہری ہو جائے گی, تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا اس پہ, لیکن یہ نقطہ سمجھ آ جائے نا تو وہ تقریباً جو ہے وہ جو ہمارے اہل سنت کا ایک موقف ہے اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اس دنیا میں جو ہے کوئی بھی چیز, اس کا وجود, اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک اس کام کو کرنے سے اور ایک اس کی کریشن سے.
انسان کیا ہے؟ انسان کسی کام کو کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ زید ہے، وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو زید کیا ہے؟ قاتل ہے۔ لیکن زید کا یہ جو فعل ہے، یہ جو اس کا ایکٹ ہے قتل کرنے کا، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس وقت مکمل ہوگا جب زائد فاعل بنے گا، ٹھیک ہے، مطلب قاتل بنے گا، یعنی قتل کرنے کے لیے ایکٹ کرے گا، قتل کی ایفرٹ کرے گا۔ لیکن صرف زید کی اس ایفرٹ سے قتل وجود میں نہیں آئے گا جب تک ایک دوسری چیز اس کے ساتھ نہ ملے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فعل کو کریٹ کر دیں، اس کی کریشن کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان فاعل بنتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے فعل کا خالق بنتا ہے، پھر وہ فعل دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خالق نہ بنے تو وہ فعل وجود میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، چھری چلا دی، ذبح کا فعل موجود ہے، ٹھیک ہے، ذبح اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا فعل ہے ایک، وہ حضرت ابراہیم نے کر دیا، وہ مکمل ہو گیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ ان کو ذبح ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ذبح ہوئے نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی کریشن نہیں کی، اس کو کریٹ نہیں کیا۔ جب اللہ نے اس فعل کی کریشن نہیں کی تو اس کی ایگزسٹنس نہیں ہوئی اس دنیا میں، مادی دنیا میں، میٹیریل ورلڈ میں، اور حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے۔ تو گویا دو چیزیں ہیں، انسان اپنے فاعل ہونے میں 100% خود مختار ہے کہ میں فاعل ہوں، میں وہ کام کر گزروں، چاہے وہ نیکی کا ہے چاہے وہ گناہ کا ہے، لیکن اس نیکی اور گناہ کا دنیا میں وجود، انسان خیر کا فاعل ہے، شر کا فاعل ہے، لیکن اس خیر اور شر کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کا وجود، میں فاعل بنوں گا تو وہ خیر وجود میں آنا چاہیے، فزیکل لاز تو یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں شر کا فاعل بنوں تو وہ شر دنیا میں وجود میں آ جانا چاہیے۔ لیکن تقدیر کا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے کیا ہیں؟ خیر اور شر کے کیا ہیں؟ خالق ہیں۔ انسان اگر خیر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خیر کو کیا کرتے ہیں؟ وجود بخش دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، دنیا میں خیر پھیل جاتا ہے۔ انسان اگر شر کرنا چاہتا ہے، شر کا فاعل بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شر کو کیا کرتے ہیں؟ وجود بخش دیتے ہیں، دنیا میں شر پھیل جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنا پارٹ روک دیں، خالق نہ بنے، انسان خیر کا فاعل بنتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے خالق نہ بنے، خیر ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ انسان اگر شر کی کوشش کرتا رہے، یعنی گناہ کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو وجود نہ دیں، گناہ نہیں وجود میں آئے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی۔ دیکھیں ہمارے اعمال کی بھی ایگزسٹنس ہے۔ جی یہ سورہ صافات کی آیت ہے، ابھی آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، 23ویں پارے میں ہے، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ کی کریشن ہے، تمہارے ایکٹس بھی مخلوق ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں مخلوق کا تصور محدود ہے تھوڑا سا، میں جو کر رہا ہوں نا، میرے جو ایکشنز ہیں، ظاہری بات ہے یہ ایکشنز بھی تو کوئی ایگزسٹنس رکھتے ہیں نا، ان کی بھی کریشن ہوئی ہے نا۔ کاز اینڈ افیکٹ، افیکٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، افیکٹ اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کی کریشن ہے۔ جی خیال نہیں، خیال تو ظاہری بات ہے ایک آپ کا فعل ہے نا، ہاں فعل ہے، لیکن اس کا فاعل جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ کا جو خیال ہے اس کا فاعل بعض اوقات آپ خود ہوتے ہیں، بعض اوقات فرشتہ ہوتا ہے، بعض اوقات شیطان ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نسبت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ کریشن کی۔ اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا ہے، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا شر کی جتنی چیزیں ہیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ شر کا بھی خالق ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی خلق کیا
انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شیاطین بھی اللہ نے پیدا کیے، خالق اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر کی تخلیق ہو، کریشن ہو، یا شر کی کریشن ہو، اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کریں گے، کریشن کی نسبت. انسان کریٹر نہیں ہے، نہ خیر کا نہ شر کا، خالق نہیں ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے نا. انسان کیا ہے؟ خیر کا بھی فاعل ہے، شر کا بھی فاعل ہے. اللہ تعالیٰ خیر اور شر کا، اس اعتبار سے ہم آپ جو کہہ رہے ہیں نا شر کی نسبت اللہ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ شر کا فاعل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شر کا فاعل نہیں بنتے، یہ بات درست ہے. لیکن میں شر کرنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خالق بن جاتے ہیں، اس کو وجود دے دیتے ہیں. یہ اللہ کا پارٹ ہے اس میں. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی مخلوق سے کی شر کو ایکسپٹ کر دے، کسی کو اپروو کر دے. ہاں وہ اللہ کی مرضی ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، ایسی بات ہے. اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ اگر چاہیں نا کہ میں قتل کرنا چاہوں، اللہ تعالیٰ اس کو وجود ہی نہ بخشے، نہیں قتل ہوگا. اللہ نے نہیں وجود بخشا اس کو. میں نے قاتل بننے کی 100 مرتبہ کوشش کی، اللہ نے کہا کہ نہیں قتل نہ ہو، تو ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ ہے نا، یہ بھی تو اللہ کی مہربانی میں سے ہے نا، کہ جیسے اگر ہم لوگ ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ جی اس کی ریپرکشنز جو ہے نیکی کی زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن شر کو اللہ جی مائنس کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ہاں یہ بھی ہے. ہو سکتا ہے کسی چھوٹا عمل ہو، ہمارے لیے وہ اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنا قبول ہو جائے کہ اس کی پتہ نہیں کتنی اس سے خیر پھیل جائے. ایسے ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی تو مختلف حدیث سے پتہ چلتا ہے. ایسے ہی ہے. تو بیسیکلی تقدیر جو ہے، اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو 4 چیزیں. ایک کیا ہے؟ ڈیوائن نالج. اللہ تعالیٰ کو علم ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے لکھ دے، تو اس نے لکھ دیا. تو جو کچھ ہونے والا تھا وہ اللہ کے کیا تھا؟ علم میں، نالج میں. یہ بات ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ کتابت، یعنی جو اللہ کے نالج میں تھا اللہ نے وہ کیا کیا؟ اس کو لکھ بھی دیا، جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. لوح محفوظ کیا ہے؟ ریٹن ڈیسٹینی ہے. اور یہ سب کس نے لکھا ہے؟ قلم نے لکھا ہے، فرشتوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ پہلا درجہ تقدیر کا کہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ اللہ کے نالج میں تھا. دوسرے درجے میں اللہ نے کیا کیا؟ اس نالج کو کتابت کی صورت دے دی، لکھ دیا. تیسری چیز جو تقدیر کے اندر ہے وہ ہے مشیت، ڈیوائن ول، کہ جو اللہ نے لکھا ہے نا اب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ تخلیق ہے، یعنی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ اس دنیا میں وجود میں آ رہی ہے. کچھ لوگوں نے تقدیر کے مسئلے کو یوں حل کرنا چاہا کہ بیسیکلی تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا علم کامل ہے کہ جس میں غلطی کا امکان نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے. مطلب کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سوال تو بہت سارے لوگوں کو پیش آیا، ہر کسی نے اس کو تھوڑا سا لاجسائز کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک کلاس میں ٹیچر ہے، وہ پیپر سے پہلے، امتحانات سے پہلے ٹیچر یہ کہتا ہے یہ فیل ہوگا، یہ A گریڈ لے گا، یہ فرسٹ آئے گا، یہ تھرڈ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا. اور ٹیچر اگر اچھا ہو تو اس کی جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بالکل. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیچر تو کیا، کلاس کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے پہلے سے کہ فلاں جو ہے وہ پاس ہوگا، فلاں نے A گریڈ لینا ہے، فلاں نے ہماری کلاس میں پوزیشن لینی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناقص علم ہے انسان کا. اس کی بنیاد کے اوپر اس کی کیا ہے؟ اسیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ تم فیل ہوگے تو وہ ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے فیل ہوا، اور وہ کہے کہ آپ نے کہا تھا میں فیل ہوں گا تو اس لیے میں فیل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر نے اپنے علم کی بنیاد پہ، جو بھی اپنی فیلڈ میں اس کا نالج تھا، اس نے فیوچر کی ایک پریڈکشن کی، اور اس کی پریڈکشن جو ہے وہ کیا ہوئی؟ صحیح نکلی. بچہ فیل ہوا یا اس نے A گریڈ لیا،
وہ اس نے اپنے عمل کی وجہ سے لیا، لیکن ٹیچر نے یہ بات پہلے سے کہہ دی تھی اپنے علم کی وجہ سے. یہ ٹیچر کا فیصلہ نہیں تھا، یا ٹیچر کا یہ کہنا کاز نہیں تھا اس کے فیل ہونے کی یا اس کے اے گریڈ لینے کی. لیکن ٹیچر کے علم میں نقص ہو سکتا ہے، اس کی پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے. اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، اس میں غلطی کا 0% بھی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا علم چونکہ کامل ہے تو اس میں تو غلطی کا مطلب 0.1% بھی امکان نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے جو پریڈکشنز کی ہیں اپنے کامل علم کی بنیاد پہ کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ کے کامل علم کی وجہ سے ہیں، کمال علم کی وجہ سے ہیں. وہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر تھوپ دیا کہ تو جنت میں جا اور تو جہنم میں جا. مگر کچھ لوگوں نے اس کو یوں حل کیا. تو انسان گویا اپنے فیل کی وجہ سے جنت اور جہنم میں جا رہا ہوتا ہے. ویسے بھی سر مخلوق کو میرے خیال سے اس طرح کی چیزوں میں سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم تو لمیٹڈ ہیں. ہاں، ہم کیسے کھا سکتے ہیں یہ چیز ہی میرے خیال سے ایمان ہے. بالکل ایسے. بہرحال لیکن کچھ لوگوں نے ڈیبیٹ چھیڑ دی نا، تو خیر لوگوں نے اس کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. کوئی بھی رسپانس یا کوئی بھی آنسر آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% ٹھیک ہے. ایک اعتبار سے وہ کوئی بات آپ کو سمجھا دیتا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے آپ اسی کے اوپر کوئی کویشچن کھڑا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ وہ ہماری کلاس کے اندر، مدرسے کی کلاس سے غالباً، اس میں جو ہے وہ یہی تقدیر کی بحث چھڑ گئی. تو استاد صاحب نے ایک واقعہ سنایا پھر سمجھانے کے لیے نا، اور بڑا مفید واقعہ تھا. کہنے لگے ایک صاحب جو ہے نا، مطلب ایک حکایت بیان کی. ایک صاحب صبح صبح اپنے گھر سے نکلے تو رستے میں سیبوں کا باغ پڑتا تھا، تو وہ اس میں گھس گئے اور سیب توڑ کے کھانے لگے. تو وہ مالی یا گارڈ بار نے دیکھ لیا، وہ پکڑ کے لے گیا اس کو مالک کے پاس. تو مالک نے کہا بھئی کیا بات ہے، آپ ہمارے باغ سے سیب چوری کر کر کے کھائی جا رہے ہیں. تو وہ چور آگے سے کہنے لگا مالک کو کہ آپ کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے. تو وہ مالک پریشان ہو گیا، کہنے لگا بھائی کیوں نہیں، ہم تقدیر کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے، ہم تو مسلمان ہوتے ہیں. کہنے لگا بس ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کا تقدیر پہ ایمان ہے تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا صبح صبح میں نے گھر سے نکلنا ہے، آپ کے باغ میں داخل ہونا ہے اور فلاں درخت کے فلاں سیب توڑ کے میں نے کھا لینے بس. تو آپ کا کیا خیال ہے، نہیں لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں جو میں نے کیا ہے؟ تو وہ مالک کہنے لگا بھائی بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، جو تم نے کیا یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ جہاں تک تم نے لوح محفوظ پڑھی ہے نا، اس سے آگے تم نے نہیں پڑھی، یہ غلطی تم نے کی ہے. تو تمہیں تو بس صرف اب اتنا ہی پتہ ہے نا کہ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تھا، ہمیں اصل میں اگلے صفحات کا بھی پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اس نے پھر جو ہے نا وہ گارڈ کو کہا کہ ذرا اس کی ٹھکائی چکائی کرو اور اس کو بتاؤ کہ اگلے صفحات میں کیا لکھا ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس قسم کی دلیلیں کہ جس سے جو ہے وہ کوئی بدعملی پیدا ہو تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے تقدیر پر ایمان کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. جی ایک حدیث ہے جس کے اندر بندہ اتنے زیادہ عمل کرتا ہے، نیک اتنے عمل کرتا ہے، اس کے اور ساتھ جنت کے درمیان سے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، اور جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس نے جہنم میں ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح اپوزٹ ہے، ایک بندہ اتنے برے اعمال کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، تو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے، مطلب ایک پورے اعمال اچھے کیے اس نے، پھر بعد میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک برے اعمال کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات پہلے ڈسکس کی ہے کہ تقدیر بیسیکلی ایمانیات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ لاجیسائز نہ کر سکیں، جس کو آپ ریشنلائز نہ کر سکیں. مطلب اگر وہ معقول ہو جائے، سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر پر جو ایمان ہے نا، بیسیکلی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی ایمان کی آزمائش ہو. جیسے خدا پر ایمان کے ذریعے آزمائش کی گئی نا،
اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمیں اپنا آپ دکھا دے، فرشتے اتار دے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے نا. بہت سارے معجزات مشرکین مکہ نے مانگے تھے، اللہ تعالیٰ وہ دکھا سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس سے بڑے معجزات دکھا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں دکھائیں گے. کیوں نہیں دکھائیں گے؟ یہ سب کچھ تو انہوں نے جنت جہنم قیامت والے دن دیکھ ہی لینی ہے، اور اس وقت وہ کہیں گی بھی یا اللہ اب تو دیکھ لیا، اب تو ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ہے. اللہ تعالیٰ آج تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، سب کچھ دیکھ لیا، اور قیامت والے دن اللہ کو بھی دیکھیں گے. تو اللہ نے اس کو آزمائش بنایا ہے دنیا میں، کیونکہ امتحان آزمائش کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب کلیئر کٹ ہو جاتا نا، سمجھ میں آ جاتا نا، سب کی لاجک مل جاتی تو پھر امتحان کیا رہتا. تو اللہ نے ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ الجھنیں خود اللہ نے رکھی ہیں، اور اس کی حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے. یہ الجھنیں رکھ کے کہا کہ اب ایمان لا کے دکھاؤ. سارا معاملہ ہی سیدھا ہو تو پھر تو ابو جہل بھی ایمان، قیامت والے دن ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا نا. مرتے وقت تو فرعون بھی دنیا میں لے آیا تھا، اس کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا نا سب کچھ. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ الجھنیں باقی رہنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جتنا اس کو مطلب عقلی اور منطقی جوابات بھی دے دیں تو اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ کوئی بڑا دماغ آئے گا تو اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں کھڑا کرے گا، وہ کوئی اور شبہ آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہے. آپ اس مسئلے کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی ذریعہ، اور وہ ہے ایمان کا، اور اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت جہنم دینی ہے. ایمان لا کے دکھا دو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اس حوالے سے ایک تیسری بات یہ ہے کہ یہ بحث کریں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے، علماء نے اس پہ بھی بحث کی ہے. تقدیر کے فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان متکبر نہیں بنے گا. اگر اس نے کچھ حاصل کر لیا تو وہ یہ ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف کرے گا؟ اللہ کی طرف کرے گا. ہمبلنس پیدا ہوگی. اگر یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ گئی تو اس کو بیئر کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. مطلب ہم اسے قانونی پہلو کے بجائے اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ ہماری لائف میں یہ کتنا سکون پیدا کر سکتا ہے. مطلب جس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ڈپریشن، اس کی فرسٹریشن آپ دیکھیں گے وہ بہت بڑی ہوئی ہوگی. اور جس کا تقدیر پر ایمان ہے، نہیں اس بندے سے مجھے اذیت پہنچی ہے لیکن اللہ کے حکم سے پہنچی ہے، بس اللہ نے میرے لیے لکھی تھی، آپ کی اذیت کم ہو جائے گی، آپ کی پین کم ہو جائے گی. اللہ اس کے بدلے میں مجھے ریوارڈ دے گا اگر میں صبر کروں گا، آپ کی پین کم ہو جائے گی. نہیں تو پھر آپ اس کے خلاف اتنا بھرتے چلے جائیں گے، اتنی نفرت کہ خود آپ کے لیے اپنے آپ میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے. تو یہ اتنا بڑا بیان ہے کہ بھائی اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے، اب دیکھیں نا اس کا پورا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے. یہ میرے اوپر مسلط ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کریں، اور ایک یہ ہے کہ وہی آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ تو ظاہری بات ہے آپ انتقام کی آگ میں ہی بھڑکیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے جو پریکٹیکل جو اس کے تھے نا بہت سارے فوائد، بینیفٹس تھے اس کے، وہ کچھ اور تھے. تو یہ جو بات ہے کہ اب تقدیر غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر، ایک آدمی محنت کر رہا ہے جنت کی طرف جانے. دیکھیں اس میں بھی اصلاً بات یہی ہے، تقدیر غالب آنے کا مطلب اگر ہم یہ لیں کہ اللہ نے چونکہ پہلے سے طے کر دیا، لکھ دیا ہے کہ میں نے اسے جہنم میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ بیچارہ محنت کیے جا رہا ہے، تو اس کے باوجود کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے. یہ غلط ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ظالم ثابت ہوتا ہے. اللہ کی طرف ہم اس ظلم کی نسبت نہیں کر سکتے. ہاں ایسے کیسز آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. ایک پچھلے دنوں میں نے ناول پڑھا تھا، میرے ذہن میں آ نہیں رہا، کوئی فرینچ اس کا تھا، وہ خیر ترجمہ تھا فرینچ ناول کا، وہ کسی عیسائی پادری کے اوپر تھا، اس کی لائف کے اوپر تھا. تو بہت معروف، دنیا کے چند ایک معروف ناولز میں سے ہے. یہ کوئی 3ری-4تھی صدی عیسوی کے عیسائی راہب تھا. تو اس کے اوپر اس نے ناول لکھا ہوا تھا کہ اور اس کی زندگی مطلب خدا کا کیسا قرب اس کو حاصل تھا، کس طرح صحرا کے اندر اس نے محنتیں کیں،
اور کس طرح سے جو ہے اس نے جان ماری، اور یہ سب کچھ کرتے کرتے جو ہے وہ بالآخر جب اس کی وہ وفات ہوئی ہے تو وہ بہت برے طریقے سے ہوئی ہے، مطلب ایمان شیمان سب اس کا غائب ہو چکا تھا. اس کی ایک پوری لائف ہے. وہ ایک طوائف کی اصلاح کرنے نکلا، اس کی اصلاح کرتے کرتے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور بالآخر وہ طوائف جو ہے وہ ایمان لے آئی اور اس راہب کے درجے پہ پہنچ گئی، اور وہ اس طوائف کے درجے پہ گر گیا. یار اس نے ایک پورا ناول لکھا ہے اپنے ایک خاص اس پرسپیکٹیو کے اندر، مطلب مذہبی ذہن کی نفسیات، اس کو اس نے ڈسکس کیا، انالائز کیا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، اب وہ ایک لٹریچر کا حصہ ہے نا، تو اب اس میں اگر آپ اس ناول کو پڑھتے چلے جائیں نا تو اس پہ کہیں پہ بھی آپ کو ذرا سا احساس نہیں ہوتا کہ خدا نے اس کے اوپر یہ چیز تھوپی ہے. ہاں وہ ایک راہب جو ہے وہ وہاں تک گر گیا اور ایک طوائف اس کے مقام پہ آ گئی، تو یہ سب ایسے لگتا ہے جیسے بہت نیچرل ہے، اور ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے اور ان کے اپنے انٹینشنز کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ اس نے یہ چیز دکھائی ہے کہ وہ راہب جب وہ عبادت بھی کر رہا تھا تو اس وقت بھی اس کی عبادت بظاہر عبادت تھی، لیکن در حقیقت اپنے نفس کے لیے تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ جو گناہگار تھی طوائف، اپنے گناہ میں تھی، لیکن اس کے باوجود اس حالت میں بھی اس کے اندر ایک شرمندگی تھی اپنے رب اور خدا کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو حدیث میں ہے نا کہ وہ نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو نیکی کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر نیکی ہے بھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جیسے قرآن نے کہا نا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کس کے بارے میں کہا؟ ابلیس کے بارے میں کہا نا کہ وہ کافروں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ نہیں کیا، نافرمانی تو پہلی ہوئی ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، پہلی مرتبہ نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی کافر تھا. اس سے پتہ نہیں چل جاتا کہ اس کو جنتی کیا دیا تھا، مطلب اتنا اس کا فاصلہ رہ گیا تھا جنت ایک ہاتھ کے جتنا، تو اس سے یہ نہیں پتا چلتا اس کا نیکی تھی جس کی وجہ سے اس کو جنت کا فائدہ. بالکل، نیکی کی وجہ سے، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو کہ جنت کی طرف لے کے جانے والے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جنت سے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ گیا تھا. ہم تو بات کر رہے ہیں انٹینشن، نیت کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیتوں پہ پکڑا نہیں ہے، قانونی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیتوں پہ پکڑا نہیں ہے. یعنی یہی ہے نا ہمارے دین میں کہ آپ گناہ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے، گناہ لکھیں گے بھی نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ یہ کہ آپ کر لیں. تو ایک گناہ اندر ہے اس کے، ٹھیک ہے، جب وہ فیل بن گیا تو پھر اللہ نے پکڑ لیا. جب تک اندر ہے، بھلے اس نے جتنے مرضی گناہوں کے تخیلات کے گھوڑے دوڑائے ہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس نے سوچ میں مطلب 1 کروڑ لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن یہ ہے کہ نہیں، اس کا گناہ تو نہیں ہے، ذرا بھی نہیں لکھا جائے گا. جی جی ضرور. کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیے. بڑی جگہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیے؟ ہاں، علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں نا، تو جیسے تورات ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نا، واضح آیات ہیں. تو ان آیات کے آ جانے کے بعد اختلاف کرنا، تو یہ لیکن یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، جیسے ہم لوگ جیسے وہ واقعہ پڑھتے ہیں حضرت صفیہ کے والد کا، جی جی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، جی جی، پھر بھی وہ نہیں ماننا. یعنی کہ وہ مجھے لگا تھا کہ جیسے اس میں آ رہا ہے، مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس کے نہیں، وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے بھی تورات کی بنیاد پہ تھے نا، کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نشانیاں تھیں، تو انہوں نے تورات پڑھ رکھی تھی. قرآن کو تو وہ مانتے نہیں تھے، لیکن کم از کم تورات پہ تو ان کا ایمان تھا نا. تو تورات سے تصدیق ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، تو وہ تورات کے علم کو تو وہ علم مانتے تھے نا، تو اس علم کی وہ نفی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لا کے.
حضرت موسیٰ نے عالم برزخ کی زندگی میں تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ حضرت آدم کو آپ کی غلطی کی وجہ سے کہنا ہمیں ساری یہ جنت سے ہم نیچے زمین کو اتر گیا آپ کی غلطی کی وجہ سے. تو حضرت آدم نے جواب دیا تم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو کیونکہ یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ بات. تو کیا بنایا جا سکتا تقدیر کو؟ دیکھیں نا وہاں پہ دیکھیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ایک جیسے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام مدعا جو ہے وہ حضرت آدم پہ ڈال دیا. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک گرینڈ پلان تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تمام مدعا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا تھا. تو آدم نو ڈاؤٹ مطلب آدم علیہ السلام نے جو درخت کا پھل کھا لیا وہ وجہ بن گئی ہمارے یہاں اس پلانٹ ارتھ پہ آنے کی, جنت سے یہاں پہ آنے کی. لیکن یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پلان میں تھا یہ چیز, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسانوں کو بھیجنا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے لیے جو ہے وہ واضح کی. مطلب ایک فرد کی حیثیت تک آپ یہ بات کر لیں کہ اس کا عمل جو ہے وہ اس کی تقدیر کی وجہ بن گیا. لیکن ایک پوری انسانیت جو ہے اس کا مدعا جو ہے وہ آپ ایک فرد کے اوپر ڈال دیں تو نہیں, باہر وہ اللہ تعالیٰ کے ایک پلان کا حصہ تھا. وہ حضرت آدم اگر پھل نہ کھاتے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور وجہ بنا کے دنیا میں بھیج دیتے. اللہ نے بھیجنا تھا, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, ہاں پہلے سے ظاہری بات ہے یہ چیز تو پلان میں تھی. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک.